ملتا ہے، یہ جو اضطراب اٹھتا ہے اندر سے، ایک بے چینی ہوتی ہے نفس کی کہ سنا 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 سنا، اس نے تباہ کر دیا لوگوں کو، اور ہم نیک عمل کو سنا سنا کر، اور پھر ساتھ میں کہہ بھی دیتے ہیں میں تو ویسے ہی بتا رہا تھا جی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اتنی مسجدیں بنائی. تو اللہ کا بڑا شکر اس وقت اور مزید ہوتا کہ آپ یہ بتاتے ہی نہیں کہ میں نے مسجدیں بنوائی. بہت اچھی بات تھی، آپ کے بتانے سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں، اس نے خالی سن کے اچھا مجھے بہت اچھی بات ہے بس ختم، تو کیا فائدہ ہوا آپ کو بتانے کا؟ اس سے کون سا آپ نے بینیفٹ حاصل کرنا تھا، یا اس کو ترغیب دے کے اور مسجدیں بننے کی کوئی سبیل بننی تھی؟ تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بناتے ہیں فخر کے لیے، یا بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے، سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے، اور اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، انہیں ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بند ہے. کیوں؟ اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد نہیں بنائی ہے. تو اس لیے جتنے میرے دیکھنے والے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، سن رہے ہیں، پہلی بات تو اگر خود آپ کوشش کریں کہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو چپ چاپ اپنا کام کریں، پتہ ہی نہ چلے کس نے کیا ہے کس نے نہیں. اور اگر آپ کا نام پتہ نہیں چلا اور کسی اور نے اپنی طرف منسوب کر لیا، فرض کر لیں آپ نے بنائی، میں نے اپنی طرف منسوب کر کے جی میں نے بنائی، جھوٹ بول دیا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. میدان محشر میں آپ ہی کو انعام ملے گا، اس شخص کو تو نہیں ملے گا. دنیا کی عزت، دنیا کا نام و نمود ختم ہو جائے گا، اصل آخرت کا ہے. اب سمجھداری اس میں ہے کہ آخرت کے لیے کام کریں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، جیسے کسی دینی ادارے کو پیسے دے دیے، کسی دینی شخصیت کو دے دیے کہ جی آپ بنا دیجیے گا، تو بس بھول جائیں، مطلب دیں قابل اعتماد کو، یہ نہیں کہ اس کو دے کر اور وہ کھا پی جائے. ایسے بھی بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ انہیں دینی کام کے لیے پیسے دیے اور وہ غائب ہو گئے. تو ایسے نکموں کو نہ دیں، بلکہ واقعی کوئی صحیح شخصیت ہوں، کوئی صحیح ادارے ہوں، آپ لوگوں کو جانتے ہوں، انہیں اگر آپ نے دیے، اس کے بعد پھر یہ خواہش کا اظہار نہ ہو کہ جی میرا نام شامل کر دینا، میری نیم پلیٹ لگا دینا، سب کو اعلان کر کے بتانا کہ جی چودھری صاحب نے ایسا یہ زمین دی ہے، یا وہاں پہ جان بوجھ کے پہنچ جانا ایسے وقت میں جب افتتاح وغیرہ ہو رہا ہو تاکہ ان کو نمایاں جگہ بٹھایا جائے اور ان کے نام کے نعرے لگیں. ان چیزوں سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں آپ کریں، یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر میں ایسا کروں گا بس میرا ثواب ضائع ہو جائے گا، تو پھر نفس میں کچھ خوف پیدا ہوگا، اور چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کس نے کیا کیا ہے. یہ سب سے افضل ہے، لیکن سب سے مشکل ہے. ہمارا نفس کبھی اس پر نہیں مانتا، ہزاروں دلائل دے دے گا، نہیں دیکھو اس میں اصل میں جو نام چاہ رہا ہوں کہ نام ہو، اس میں یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، 10 مصلحتیں نکال لیں گے جو حقیقتاً اگر شریعت کے ترازو میں تولے جائیں تو شریعت ایک بھی مصلحت کو صحیح مصلحت قرار نہیں دیتی ہے. فاسد قسم کے خیالات، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ بہانے، تاکہ بس دل مطمئن ہو جائے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ ٹوٹل غلط ہے. اس لیے احتیاط کریں اور اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کریں. تو اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مثل بنا دے گا، یعنی ویسے ایک محل جنت میں اس کے لیے تعمیر ہو جائے گا. اب غور کر لیجئے کہ ہم یہاں کتنے پیسے کی مسجد بنا سکتے ہیں. یہ تو ایک مطلب بڑی مسجد نبوی میں کام ہوا، ورنہ آگے دیکھیں ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی، یہ تو یعنی مبالغہ رائی ہے، ایک گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی جگہ مسجد کے لیے ایسی بنا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اس قسم کے الفاظ بھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر مسجد بنا رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم جنت میں جا کر پائیں گے. اور جب یہ بشارت دے دی گئی کہ جس نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل جنت میں بنا دیتا ہے، تو یہ اس بات کی ضمانت اور بشارت بھی ہو گئی کہ انشاءاللہ اس شخص کا ایمان سلامت رہے گا. کیونکہ جنت میں جب اس کے لیے محل بنا تو اسی وقت اس محل سے لطف اندوز ہو سکتا ہے یا نفع اٹھا سکتا ہے کہ جب خود جنت میں جائے گا. معلوم ہوا کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہے. لیکن اگر کوئی کافر بنا دے مثال کے طور پر، تو کافر چونکہ مکلف نہیں ہے نیک اعمال کے اور ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہوگی. ایسے جو ریاکاری کرے گا، سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اسے بھی اس فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہی سمیٹ لے پھر ساری عزتیں، سارے نام، سارے نعرے، اور خوب لوگوں کو سنائیں اچھی طریقے سے. پھر میدان معاشر میں جب خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے وہاں شرمندگی اور ندامت ہوگی، پھر وہ وہاں پہ بھگت رہے آدمی، پھر یہی بدلے ملیں گے اس قسم کے. تو اس لیے سنانا نہیں چاہیے آدمی کو، حتی الامکان نیکی کو چھپائے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب ہے باب یأخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد.
یعنی جب کوئی شخص مسجد سے گزرے تو تیر کی نوک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ تو 451 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ سنا ہے کہ وہ کہتے تھے، یہ حضرت اصل میں راوی ہیں سفیان، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سنا ہے یا نہیں سنا، یوں آپ لے لیں پیچھے سے۔ تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص مسجد سے گزرا، اس کے ساتھ کچھ تیر تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تیر کی نوک یا پائکان کو پکڑ کر رکھو، یعنی تیر کے جو آگے نوک ہوتی ہے جو جا کے لگتی ہے اس کے اوپر اس طرح کوئی ہاتھ وغیرہ رکھو تاکہ دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت نہ ہو۔ عموماً جو تیر ہوتے تھے وہ ایک چمڑے کے تھیلے سے میں ہوتے تھے اور وہ پھر کندھے پر ڈال لیا کرتے تھے، تو یہاں سے وہ یوں نکلے ہوتے تھے۔ اب چلتے چلتے اگر کوئی ادھر سے آ رہا ہے اچانک یوں کندھا ہوا تو اس کی آنکھ میں گھس جانے کا اندیشہ تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، تو پھر وہ کمان کے اوپر تیروں کے نوک کے اوپر اپنے ہاتھ وغیرہ رکھے، یعنی اس طرح اس کو محفوظ کر لے کہ کسی مسلمان بھائی کو اذیت و تکلیف نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تلقین کی گئی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے مسلمان بھائیوں کو نقصان کا اندیشہ ہو تو انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ میں کوئی کھڑا ہوا ہے بیچارے ادھر ادھر، اس کے اوپر چڑھا دینا گاڑی، خیال کرنا چاہیے، یا پانی پڑا ہوا ہے اور جان بوجھ کر احتیاط کیے بغیر جان بوجھ کے اس میں پانی میں گاڑی کو تیزی کے ساتھ لے گئے اور چھینٹے برابر میں کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر چلی گئیں، کپڑے ان کے خراب ہو گئے، بے خیالی میں ہو جائے، نظر نہیں آیا کوئی گڑھا تھا تو چلیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس میں بھی ایکسکیوز کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک ہے بے پرواہی، جیسے نوجوانوں کی ہوتی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تیزی سے گاڑی لے جائیں گے اندھا دھند، پتہ بھی ہے کیچڑ ہے، پانی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن نہیں۔ تو یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اب خود سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی نوک سے مسلمان کے زخمی ہونے کی پرواہ فرما رہے ہیں اور دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں، اس کو مارے پیٹیں، اس کے عضو خراب کر دیں، تلف کر دیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو جتنے کوئی مسلمان بھائی کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جان بوجھ کے اذیت دے رہے ہیں، وہ اس قسم کی احادیث پر ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، میدان محشر میں انہی نبی کے سامنے پہنچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اور ان نبی کی بارگاہ میں حصول شفاعت کے لیے۔ یہ ہمارے نبی ہوں گے جو میدان محشر میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے میدان محشر میں ہماری مدد فرمائیں گے، حوض کوثر پہ علیحدہ مدد کریں گے، ترازو پہ علیحدہ ہیں، پل صراط پر علیحدہ ہیں، بہت ہی ہمارے سرکار کام آنے والے ہیں وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سرکار کے ہاتھ میں ٹوٹل وہاں کی سمجھ لیں اختیارات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت اختیار دے گا، ٹوٹل اختیار سے مراد بہت اختیار دے گا، اور سرکار ان اختیارات کو استعمال فرمائیں گے اور اپنے امتیوں کو جنت پہ لے کے جائیں گے۔ لیکن جس شخص نے سرکار کے امتیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی، ہو سکتا ہے کہ سرکار ناراض ہو جائیں، اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اور کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب دیکھیں سفیان کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کرتے ہوئے سنا ہے؟ اب ان کا جواب منقول نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی اپنے شیخ سے سوال کرے حدیث کے بارے میں اور وہ خاموش رہیں تو یہ ان کی ہاں ہی کی علامت ہوتی ہے، تو گویا کہ ہاں ہے اس میں۔ انشاءاللہ بقیہ دیگر احادیث پر نیکسٹ پروگرام میں کلام کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔